السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 1-4 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات کی گئی ان لوگوں سے متعلق جو سازشوں کے جال بنتے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کے متعلق، اور جو جرائم پیشہ لوگوں کے جو سرغنہ ہوتے ہیں، ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، ان کے متعلق۔ اور کہا یہ گیا کہ جب تک یہ جو سرغنہ ہیں، مجرموں کے جو سرغنہ ہیں، ان کے اوپر جب تک ہاتھ نہیں ڈالو گے، ان کے اوپر قانون کا شکنجہ نہیں کسو گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لاؤ گے، ان کو جب تک سزا نہیں دو گے، تو انسداد جرائم کا کام جو ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جرائم نہیں رک سکتے، مجرم بننا بند نہیں ہو سکتے۔ تو یہ نسخہ بتایا جرائم کی روک تھام کا پچھلی آیت میں، پھر اسی کا سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اب آگے وہ جو دوسرے لوگ مذہب کے جو اپنے کسی مذہب پر تھے، اپنے کسی مسلک پر ہوتے ہیں یا بھی، تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، یعنی ان کا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کس طرح کا، کیا ان کی سوچ ہوتی ہے، تو کس انداز سے وہ بات کرتے ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کا یہ چیز بتائی جا رہی۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 1-4۔ الفاظ ہیں: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان انبیاء کے پاس کوئی آیت آتی تو وہ جو ان کو نہ ماننے والے تھے، ان کا انکار کرنے والے، وہ کیا کہتے؟ الفاظ ہیں قالو، تو وہ کہتے۔ آگے ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے۔ کہہ یہ رہا ہے لن نؤمن، ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ آگے بتاتا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے حتیٰ نؤتی مثلہ، جب تک ہمیں بھی اس جیسی آیت نہ دی جائے۔ کیسی آیت؟ اگلے الفاظ ہیں۔ کہہ یہ رہا ہے ما اوتیہ رسول اللہ، جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا تو ایک تو وہی معنی ہے جو ورس انگلش میں جس کو بولتے ہیں آیت، جیسے یہ اللہ کی آیت۔ اس کے لفظی معنی نشانی بھی ہوتی ہے، جس کو عام طور پہ ہم معجزہ بولتے ہیں۔ اب جو نشانیاں دی گئیں کچھ انبیاء کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ نشانیاں دی گئیں۔ اب اس طرح کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی آیات جو قوانین پر مبنی ہوتی ہیں، اور وہی آیات انہی کو نشانی بھی کہتے ہیں۔ ہم نے جب اپنا یہ جو آسان اردو ترجمہ ہے، اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جب آیت نشانی کے معنوں میں آتی ہے تو ہم وہاں پر اس کا ترجمہ نشانی کرتے ہیں۔ جب آیت میں کوئی نریشن چل رہی ہوتی ہے، کوئی بیان چل رہا ہوتا ہے، قانون بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر آیت کا ترجمہ آیت ہی لکھتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے آیت کا، آیت کو آیت ہی لکھتے ہیں۔ یہ انداز ہم نے اس میں آسان اردو ترجمہ میں اختیار کیا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب تک ہمیں بھی اس جیسی نشانی نہ دی جائے جس طرح کی نشانی انبیاء کو دی گئی، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے اس طرح کی ہمیں نشانی دی جائے، یہ کہہ رہے تھے۔ اس کے جواب میں اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا؟ الفاظ ہیں حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنی رسالت کا منصب کسے سونپے۔
ظاہر ہے جن انبیاء کو رسالت کا منصب سونپا گیا ان میں سے کچھ انبیاء کو نشانیاں دی گئیں، تو یہ جو منصب سونپنا ہے یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا، اس کا چناؤ ہے، انسانوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ دوسرے انسان کہیں کہ ہمیں بھی وہی نشانی دی جائے جو ان انبیاء کو دی گئی، یہ بھی نہیں کہ ان کو دی جائے، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جن لوگوں نے جرم کیے انہیں عنقریب پہنچے گی، کیا پہنچے گی، کیا یہ رہا ہے صغار عند اللہ، اللہ کی طرف سے ذلت۔ ایک چیز تو یہ بتائی گئی کہ انہیں اللہ کی طرف سے ذلت پہنچے گی، اب دوسری چیز یہاں پر یہ بتائی گئی وَعَذَابٌ شَدِيدٌ، اور انتہائی سخت عذاب، شدید عذاب۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ذلت اور انتہائی سخت عذاب، یہ دو چیزیں ہوں گی، یہ انہیں کس لیے پہنچے گی؟ آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ سازشیں کرتے تھے، سازشوں کے جال بنتے تھے انبیاء کے خلاف، صالحین کے خلاف، دین کی اقامت کا جو پروگرام تھا اس کے خلاف، کہ کہیں دین کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ دین کے نظام کے خلاف وہ سازشیں کیوں بنتے تھے؟ اس لیے کہ دین قائم ہونے سے ان کی انفرادی مفاد پرستیاں ختم ہوتی تھیں۔ انہوں نے جو انفرادی مفاد پرستی کے جو نظام بنائے ہوئے تھے، سرداری کا نظام تھا ان کا، ظاہر ہے مذہبی پیشوائیت کا نظام تھا، سرمایہ داری کا نظام تھا، ذخیرہ اندوزی کا نظام تھا، یہ سارے ختم ہوتے تھے۔ اس میں مذہبی پیشوائیت بھی آ جاتی ہے، اس میں ان کے جو انہوں نے اختیارات حاصل کر رکھے تھے نا، ناجائز طریقے سے قوتیں حاصل کر رکھی تھیں، جن کے بل بوتے کے اوپر وہ بڑے بڑے جرائم کرتے تھے اور کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ سازشیں کرتے تھے، اس طرح کی سازشیں کر کے وہ یہ سارے برے کام کرتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کو ذلت بھی اور انتہائی سخت عذاب، یہ دونوں چیزیں انہیں عنقریب پہنچیں گی، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے ذلت اور سخت عذاب انہیں عنقریب پہنچے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کوئی وہ گرفت میں نہیں آئیں گے یا وہ پکڑ میں نہیں آئیں گے، عنقریب وہ آئیں گے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے نتائج ساتھ ساتھ، ایک تو ہے نا اس کا ریکارڈ وہ بھی مرتب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ مرتب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ جب تمام کڑیاں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی تمام کڑیاں جب مل جاتی ہیں تو پھر یک لخت پھر وہ نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، جس کو قرآن الساعۃ بولتا ہے۔ وہ پھر جو تباہی کی گھڑی ہے وہ پھر آ جاتی ہے، وہ پھر یک لخت آتی ہے، جس میں ان کو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک تو الساعۃ وہ ہے نا جو قیامت کو آئے گی، وہ بھی ہے، لیکن اس دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی تباہ کن گھڑیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ ویسے تو الساعۃ جو ہے عربی میں گھڑی کو بولتے ہیں، گھڑی کو، تو یعنی یہ زبان ہے، اس سے دیکھیں نا یہ حسن ہوتا ہے الفاظ کسی بھی زبان کے، اور عربی تو اس میں دنیا کی پہلے نمبر کے اوپر ہے، جتنی فصاحت اور بلاغت عربی زبان کے اندر ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تباہی کی جو گھڑیاں ہیں نا، یہ دنیا میں آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان سنبھل جائے۔
بڑی جو سات ہے نا، جب وہ آئے گی اس میں تو پھر مہلت کا وقفہ نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی انسان کی غلطیوں کی وجہ سے جو چھوٹی چھوٹی تباہ کن گھڑیاں آتی ہیں، یہ ایکچولی انسان کو سمجھانے کے لیے آتی ہیں کہ سنبھل جاؤ، تمہاری زندگی ابھی جو بچی ہے نا اس کو صحیح کر لو، اپنے آپ کو صحیح کر لو، بقیہ زندگی میں مداوع کر لو جو بھی تم نے جرائم کیے ہیں، جو بھی ظلم اور زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے اوپر، ان کا مداوع کر لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو۔ لیکن اگر وہ بڑی سات آ گئی جس کو قرآن قیامہ بولتا ہے، قیامت، تو پھر مہلت کا وقفہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی کے اندر ہیں کہ وقت اتنا بچا ہو کہ انسان اپنی غلطیوں کا مداوع کر سکے۔ جب وہ بڑی سات آئے گی اس میں تو تمام انسان جائیں گے نا، وہ تو جو مرے ہوئے ہیں وہ بھی اور جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ بھی۔ لیکن انڈیویجولی ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، کہ اس کی زندگی کا اتنا وقت بچا ہو کہ وہ اپنی برائیوں کا مداوع کر سکے، اپنے مظالم کا، اپنے ظلموں کا مداوع کر سکے، اتنا وقت بچا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لو تو وہ جنت مل جائے گی، یہ بالکل جھوٹا عقیدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ فرض کریں پڑھ بھی لیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کلمہ تو قرآن میں بھی نہیں ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ پڑھ لے گا تو مر گیا تو اس کے بعد تو اس نے کوئی عمل خیر کیا ہی نہیں۔ جو اس نے برائیاں کی تھی، جو اس نے مظالم کیے تھے، اس کا تو اس نے مداوع ہی نہیں کیا۔ تو اگر وہ عادتاً کو کلمہ وہ پڑھ ہی لیتا ہے مرتے ہوئے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے جرائم سے توبہ کرے، مستقل طور پر چھوڑے ان جرائم کو، ان غلطیوں کو، ان مظالم کو، اور پھر ان سے کہیں زیادہ بہتر کام کرے۔ جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کا مداوع کرے، اپنی زیادتیوں کا تلافی کرے، تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مہلت کا وقفہ تھا اس سے اس نے فائدہ اٹھایا تو پھر اس کو عافیت مل سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔